جب جماعتی کتب کا ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات زبان کے لحاظ سے ترجمہ درست ہوتا ہے، لیکن روحانی گہرائی اور اثر پوری طرح ظاہر نہیں ہو پاتا۔ ہم ترجمہ کرتے وقت اس کے مفہوم اور تاثیر کو کس طرح بہتر طور پر برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا تعلق ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا بھی ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربی بہت وسیع زبان ہے، اور ترجمے میں عربی کا جو ایک لفظ کئی معنی دیتا ہے، وہ انگلش میں مثلا اس کے لفظ ہی بعض نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے، جرمن زبان اس کو کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن شریف تو عربی میں پڑھو اور عربی سمجھنے کی کوشش کرو، تاکہ کم از کم قریب تو جاؤ نا۔ جو عربی لیکسیکون ہے، یہ ڈکشنریز ہیں، ان کو دیکھو اور پھر سمجھ آئے۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی کتب کے لیے کم از کم جو پاکستانی اوریجن کی ہیں، ان کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، وہ اردو سیکھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ سمجھ آئے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس بارے میں بڑی کوشش کی تھی کہ باہر کے ملک والے اردو سیکھیں۔ خلیفہ ثالث نے بڑی کوشش کی تھی کہ سیکھو، کیونکہ اب جماعت پھیل رہی ہے تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں انگریز ایک احمدی ہوئے تھے، اور لائر ہے، اب جب اس نے پھر وقف کر دیا اور جماعت کی خدمت کر رہا ہے وہ، لیکن کہتا ہے مجھے، کیونکہ میں اوریجنل زبان میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا علم ہے، کیونکہ انگلش میں اس کو پوری طرح اس کا حق ادا نہیں ہوتا، تو وہ اردو سیکھ رہا ہے۔ بعض آپ کی یہاں ناروے میں رہنے والی عورتوں سے زیادہ اچھی اردو بولنے لگ گیا۔ آپ کی خود ہی کوشش کر کے اردو سیکھی ہے انہوں نے، اور نیشنل عاملہ کے ممبر بھی بن گئے اب تو۔ اور نیشنل عاملہ میں بعض لوگوں کو اردو نہیں آتی، ان کو آتی ہے، پاکستانی اوریجن کے لوگوں کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اوریجنل زبان میں نہ ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان کا تو بالکل نہیں حق ادا ہو سکتا۔ اس لیے جو اردو سیکھ سکتے ہیں ان کو سیکھنی چاہیے، تاکہ سمجھ آئے اس میں۔ ہاں، اس کے علاوہ جب آپ سمجھیں کہ گہرا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں، اس کو شوق ہے پڑھنے کا، اس میں دیکھیں کہ اس لفظ کے اور کیا کیا معنی ہیں، پھر آپ کو صحیح اس کی ڈیپتھ کا پتہ لگے گا، گہرائی کا پتہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب اس طرح ہوگا تو پھر ہی اثر پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ میں نے جتنا تھوڑا بہت سیکھا ہے، اس کا مجھے اتنا علم دے دے کہ میرے دل پہ کوئی اثر تو ہو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ یوں پڑھتے ہیں، گزر گئے، سوچ کے پڑھیں اگر تو اثر ہوتا ہے۔